دو رکوع ہو چکے ہیں. اب دو رکوع کے بعد والا جو رکوع ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. خدا کا شکر ہے کہ لگاتار ہر جمعے کو اس طرح کی نوری محفل جمتی اور ہم اور آپ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ماشاء اللہ دعوت درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمارے خطیب و امام مفتی عبدالتوحید عالم صاحب کی قیادت میں اور آپ تمامی حضرات کی سرپرستی میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرمائے. ترجمہ سماعت فرمائیے پڑھی ہوئی آیتوں کا. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. زمین ایک سال جو پڑی رہتی ہے تو اور بارش نہیں ہوتی تو وہ مردہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس کو پھر حیات نو عطا فرماتا ہے، زندگی دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں ایک مجھے یاد آ رہی ہے. علیکم بمجالست العلماء لأن اللہ تعالی یحیی قلب المیت کما یحیی الارض بماء المطر. علماء کی محفلوں کو اپنے لیے لازم قرار دے لو. یعنی علماء کا بیان جہاں ہو تو عالموں کا بیان سننے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھو. لأن اللہ تعالی یحیی قلب المیت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرماتا ہے بنور الحکمت، حکمت کے نور سے. اور حکمت کا نور کیا ہے؟ یہی قرآن اور حدیث. کما یو، اب مثال دے رہا ہے کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کما یحیی الارض ارض المیتۃ بماء المطر، جیسے مردہ زمین کو بارش کے پانی سے زندہ فرماتا ہے. تو یہ مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. احییناہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زندہ فرمایا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ہم نے اس میں سے دانے نکالے، دانے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو ان دانوں کو جو بھی چیز پیدا ہو موسم اور کیا کہتے ہیں زمین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ الگ الگ چیزیں پیدا فرمائی. بات مکے اور مدینے کی ہے، چونکہ قرآن شریف کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکے شریف میں یا مدینہ شریف میں نازل ہوا. تو وہاں کھجوروں کے درخت اور وہ قدرتی نعمت جسے کھجور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پیدا فرمائی ہے نا. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے کھجوروں کے باغ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ پیدا فرمائے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے چشمے نکالے، چشمے، پانی کے چشمے چاروں طرف نکالے زمین پر. اور یہ کہے کے لیے کیا؟ یا اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو کیوں کیا؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم اس کے پھلوں کو کھاؤ. آدمیوں کے آنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور زمین کو سجایا، سنوارا، درخت اگائے، دانے اگائے، اور اس کی جو حسن خوبی ہے اس کو مکمل کر دیا۔ یہ کاہے کے لیے کیا؟ صرف اس لیے کہ انسان آنے والا ہے، اس کا مالک آنے والا ہے، زمین کا، آسمانوں کا، چاند کا، ستاروں کا، فلک کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، غرض کے دونوں جہان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی اپنے محبوب کے لیے، اور محبوب کا صدقہ ساری امت کو عطا فرمائی۔ اللہ رسول کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، اور جو کچھ پیدا ہوا وہ سب رسول اللہ کے صدقے میں ان کی امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے سے سجا سنوار دیا، انسان آنے والا ہے۔ وما عملتہ ایدیہم فلا یشکرون، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں بنتا، یعنی یہ زمین اگر تم چاہتے تو نہیں بنا سکتے تھے، یہ چشمے تم نہیں نکال سکتے تھے، یہ پھل تم نہیں اگا سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہے تو، ہے نا؟ اگر اللہ کی مشیت نہ چاہے تو یہ سب آپ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ ہی کا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے۔ ہاں تمہارا کام جتنا ہے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہاری روحانی غذا بھی پیدا فرمائی اور تمہاری جسمانی غذا بھی پیدا فرمائی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح یہ یہاں کی نہیں ہے، جسم یہیں کا ہے، جسم یہیں کا ہے، یعنی مٹی کا ہے، زمین کا ہے۔ جسم ہمارا بنا زمین سے، لیکن روح زمین میں نہیں بنی، زمین سے نہیں بنی۔ اس کا را مٹیریل زمین، روح کیا کہتے ہیں کہ زمین نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر روح کہاں؟ اچھا، اور بغیر روح اور جسم کے ایک تیسری چیز بن نہیں سکتی، انسان بن نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم کو زمین سے بنایا اور روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا۔ سوال ہوا لوگوں سے، لوگوں نے حضور سے سوال کیا، قل الروح میں یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں اے مصطفیٰ یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، قل الروح من امر ربی، تو آپ بتا دیجئے کہ روح خدا کا حکم ہے، اور بغیر روح کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ساری چیزیں جو کام کر رہی ہیں ہماری، ہاتھ پیر جسم، ذہن دماغ دل آنکھ ناک کان، یہ جتنا بھی اعضاء ہے جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں سب کا کام جو ہے روح کا ہے۔ اگر روح نکل جائے تو سب بیکار ہو جاتا ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری روح کے لیے، اب روح کو بھی طاقتور بنانا ہے آپ کو، تو اس کے لیے میں نے انبیاء بھیجے، نبیوں کو بھیجا اور بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھیجا تاکہ تمہاری روح کی تزکیہ کرتے رہیں، صفائی کرتے رہیں، تمہیں نصیحت کرتے رہیں اور تمہارے دل کو قلب کو پاک اور صاف کرتے رہیں، اور تا قیامت گو کہ سلسلہ نبوت کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے نائبوں کو پیدا فرمایا۔ دو طرح کے نائب پیدا ہوئے، ایک ظاہری نائب پیدا ہوا، ایک باطنی نائب پیدا ہوا۔ باطنی نائب ولی اللہ ہوتے ہیں جو انسان کے باطن کو صاف کرتے ہیں، اور ظاہری نائب جو ہے وہ علماء ہوتے ہیں جو تمہارے تمام جو شرعی معاملات ہیں ان کو صحیح اور سالم بناتے ہیں۔ شریعت اور طریقت، شریعت کی ذمہ داری عالم کو سونپی گئی کہ تم بتاؤ کہ وضو کیسے کرتے ہیں، تم بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تم بتاؤ روزہ کیا ہے، تم بتاؤ حج کیا ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حاجی ابھی کچھ دنوں کے بعد میں حج کے لیے روانہ ہوں گے، تو حج کیا ہے؟ ہر مسلمان پر علم فرض ہے، علم سیکھنا، مسلمان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ یعنی اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو فرض کے جتنے حج کے جتنے مسائل ہیں وہ سیکھنا اب آپ کو فرض ہو گیا، فرض ہو گیا آپ کے اوپر۔ بغیر سیکھے سکھائے چلے جاتے ہیں،
کچھ نہیں آتا. حج کیسے کرنا ہے, حج کے ارکانات کیا ہیں, اللہ رحم کرے, ہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں. حاجی بننے جا رہے ہو کہ گھومنے جا رہے ہو؟ تم پر اب حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. جس دن تم پر حج فرض ہوا, یعنی صاحب استطاعت ہو گئے جس تاریخ کو, اسی تاریخ سے تمہارے اوپر ارکان حج جتنے ہیں وہ سیکھنا فرض ہو گئے. اور نہیں سیکھو گے, نہیں جانو گے اس کے ارکانات کو, تو وہاں کیا کرو گے جا کے؟ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں ہونا ہے. اسی لیے تو جا کے آ جاتے ہیں بیچارے, جا کے آ گئے. ارے بھیا اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہو, اب تو مشقتیں بھی کم ہو گئی ہیں, بہت کم ہو گئی ہیں. بڑے آرام کے حج ہو گئے, ہر جگہ اے سی لگا ہوا ہے. ساری اس زمانے میں اتنی مشقتیں, اتنا پیسہ خراب کرنے کے بعد بھی جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے بھائی صاحب. تو یہ یاد رکھنا اچھی طرح سے. آج ایک صاحب نے اعلان کروایا جمعہ میں, اس سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں معاف کر دینا. ماشاءاللہ ہو گیا معاف. یہی پتہ نہیں ہے ابھی کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. ارے تم نے کسی کا مال کھایا ہے ناجائز طریقے سے, اور جمعہ میں اعلان کروا دیا معاف کر دو, تو ہو گیا معاف. کسی کو گالی دیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ میں ناروا حرکات کی ہیں, تم نے کیا 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 ہے کسی کے ساتھ میں, اور اعلان ہو گیا, ہو گیا. بڑا اچھا حج ہو گیا, بڑا سستا ہو گیا. ارے جا اس کے پاس جا, پیر پکڑ. مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق اگر معاف نہیں کریں گے وہ, تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. اور یہاں تو یہاں حشر میں بھی معاف نہیں کرے گا, حشر کے میدان میں بھی معاف نہیں کرے گا. پکڑ پیر پکڑ, گڑ گڑا اپنے بھائی سے, مجھے معاف کر, میں نے تیرا مال کھایا ہے, دے نہیں سکتا. اور اگر مال کھایا ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے, پہلے اس کو مال دینا فرض ہے, دے اس کا قرضہ پہلے. گالی دی ہے, دل دکھایا ہے کسی کا, کسی کے ساتھ ناروا حرکات کیے ہیں, تو یہ جمعے میں اعلان کروانے سے معاف. اس کے پاس جا, اس کو راضی کر, خوش کر اسے, اور وہ اپنے منہ سے بولے کہ جا میں نے معاف کر دیا. اس پر پابندی یہ ہے, اور اس پر پابندی یہ ہے کہ تیرا بھائی آیا ہے, حج کو جا رہا ہے, سبحان اللہ, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. وہ گھر جس گھر کو خدا نے اپنا گھر کہا ہے, اپنا خدا رہتا نہیں کہیں, جسم جسمانیات سے پاک ہے وہ, مکان و مکانیات سے پاک ہے وہ کہیں رہتا نہیں ہے. لیکن اتنا محترم گھر ہے, اتنا محترم گھر ہے وہ, کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کر, یہ نسبت تشریفی ہے, یعنی اس گھر کی عظمت کو بتانا ہے. ورنہ اللہ وہاں نہیں رہتا, اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے. قلب المومن عرش اللہ, قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل جو ہے اللہ کا عرش ہے. دل دکھا رہے ہو اور مٹی کے کیا نام ہے, اس گھر جا رہے ہو, اس گھر کو دکھا رہے ہو, اس گھر میں جا رہے ہو, کیسے حج قبول ہوگا؟ معافی مانگو. ایسے معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہے, وہ طریقہ نہیں ہے. یہ تو تم یہاں بھی دھوکہ دے رہے ہو, یہاں بھی دھوکہ, اور دھوکہ دھڑی کرنے والوں کا حج کیسے قبول ہوگا؟ اور یہ جو منحوس وہاں جائیں گے تو وہ جو بیچاروں کو قبول ہونے والا ہوگا ان کا بھی نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے یہ باتیں جو میں آپ کو, تھوڑا سا کڑوی ہیں, سچ ہے, کڑو سچ ہے, لیکن سچ ہے. یاد رکھو اچھی طریقے سے, علم سیکھنا بہت ضروری ہے, مرد ہو یا عورت ہو. حج فرض ہوا جس دن صاحب استطاعت قدرت نے تمہیں بنا دیا. سبحان اللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے,
سورہ یاسین بتاتا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے میں نے پیدا کیا، زمین کو زندہ تمہارے لیے پیدا کیا، اس میں سے دانا تمہارے لیے نکالا، اس میں سے نہریں تمہارے لیے جاری کی، اس کے بعد میں نے کھجوروں کے درخت تمہارے لیے پیدا کیے، انگوروں کے درخت تمہارے لیے پیدا کیے، چشمے تمہارے لیے بہائے، اور اس کے پھلوں کو کھانے کا انتظام تمہارے لیے کیا، سب تمہارے لیے کیا۔ اس لائق تو ہو جاؤ، میراث تمہاری ہے، یہ میراث تمہاری ہے، تم اللہ کے نیک بندے ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، علم فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب نصاب کر دے، تو پھر زکوٰۃ کے تمام علوم سیکھنا، کیسے زکوٰۃ دینا ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ہے، کیسے ادا ہو، وہ سب آپ پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ نماز جیسی ہی فرض ہوئی، بچہ لائق ہوا، بالغ ہوا، تو اس پر نماز کے تمام ارکان سیکھنا فرض ہو گئے۔ جب تک نابالغ رہا تو کوئی بات نہیں، ایسی روزہ، ایسی حج، ایسی زکوٰۃ، ایسے سارے ارکان، اور بغیر سیکھے ساکھے کیا ہے تو کیا ہوا؟ ایک سجدے کے نہ کرنے سے گیا شیطان مارا، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ مارتے رہو، کچھ نہیں ہونا۔ خواجہ غریب نواز کو کہا گیا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس حجرے میں گھس جاؤ اور اس کے بعد میں 40,000 مرتبہ قل واللہ پڑھو۔ قل واللہ پڑھ کے آئے، نکلے جس وقت چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ کہا دیکھو آسمان کی طرف تمہیں کیا دکھ رہا ہے، دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ اوپر نظر اٹھائی، کہا اللہ، کیا کہتے ہیں کہ اے میرے پیر مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، مجھے جو ہے عرش اعظم تک دکھ رہا ہے، قل ہو اللہ یہ نہیں پڑھا ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 انگلی ایسے کیا، حاجی اکرم صاحب، اور اس کے بعد آنکھ میں ایسا کیا، ہے نا، دیکھ رہے ہو میرے طرف دیکھو، ادھر سب لوگ ایسے کیا، اور فرمایا اب نظر اٹھاؤ اوپر کیا دکھ رہا ہے؟ کہا اب 14 طبق روشن ہو گئے۔ اپنی نظر سے دیکھا تو عرش معلیٰ دیکھا، اور جب پیر کی انگلیوں کے وسیلے سے دیکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے، ہے نا۔ تو میرے دوستو، یہ ہر چیز بغیر علم کو کچھ ہونا جانا نہیں، یہ یاد رکھو میرے بھائی، کچھ نہیں ہوگا۔ ساری چیزیں جو ہیں جب تک معلومات نہیں ہوگی ہم اور آپ کو تو کچھ ہونا جانا نہیں، ہے نا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ وہ بابا بھائی نے کہا تھا، آپ حاضر ہے آپ کا دماغ سب کا، ہے نا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو پیدا فرمایا، رسول اللہ کو پیدا فرمایا، اور رسول اللہ جو اللہ کے محبوب گرامی ہیں اور مظہر ذات الہی ہیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ مظہر ذات کبریہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور انہی کے فیضان سے جو چشمہ نبوت جاری ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے سینے میں انڈیل دیا۔ تو وہ ایسے ولی، سبحان اللہ، زمین کو دیکھیں تو صاحب جو آخری جو ہے وہ دکھ جائے، آسمانوں کو دیکھیں تو وہاں تک دکھے جہاں تک کوئی پیچھے آگے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اجمیر شریف میں بیٹھے بیٹھے سارے مریدوں کی پوری نگرانی ہو رہی ہے۔ کون سا وائرلیس لگا ہوا تھا، کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا ان کے یہاں، کیا لگا ہوا تھا؟ تو دل اتنا روشن تھا، نبوت کی روشنی اس قدر ان کے دلوں پر تھی کہ صاحب وہ اپنے اس چمک اور ایمان کی روشنی سے ساری دنیا کو دیکھ لیتے تھے۔ ایک نظر ڈالی یہاں سے وہاں تک سب نظر آ گیا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو میں کسی کی تنقید کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے۔ تو پیرا مریدی کے بھی آداب سیکھو، یہ بھی ضروری ہے، کس سے ہونا ہے کس سے نہیں ہونا ہے۔ یہ مبارک ہاتھ جو ہے کس کو، سرکار امام حسین نے کتنا پاکیزہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے، قرآن رکھا ہے، قرآن چھو رہا ہوں میں اس ہاتھ سے، خانے کعبہ حاجی جائیں گے تو اس ہاتھ سے خانے کعبہ چھوئیں گے، مدینہ شریف کے سرکار کی جالیاں چھوئیں گے،
یہی ہے فیس، یہی ہے، ہر چیز میں یہ کام آتا ہے. یزید نے کہا تھا ہاتھ دے دو، کہا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، جان دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا. یہی بات تو تھی نا، لڑائی یہیں کی تھی، ہاتھ دو میرے ہاتھ میں. تو آپ نے فرمایا تھا ہاتھ نہیں دوں گا، یہ پاکیزہ ہاتھ تمہارے لائق نہیں ہے، تو جان مار دوں گا. تو کہا جان دے دوں گا، جان دے دی، نہیں دیا ہاتھ. تو میرے دوستو یہ پاکیزہ ہاتھ ہے. جب اس ہاتھ کو اب دینا چاہتے ہو، بیچنا چاہتے ہو، بک گیا، بک گیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو تمہاری جان کو خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بھاؤ سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مسلمانوں کے مالوں کو اور مسلمانوں کی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو یہ سودا کون کروا رہا ہے؟ اللہ سے سودا کریں گے ہم اور آپ ڈائریکٹ، جو دکھ نہیں سکتا ہے، جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. تو پہلے ذریعہ رسول اللہ تھے اور رسول اللہ نے یہ ذریعہ بنا دیا کہ اولیاء کرام. تو اولیاء کرام جب بیعت کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ لیتے ہیں، پھر آپ کو کچھ دیتے ہیں. ہاتھ لیتے ہیں اور آپ سے کچھ وعدہ لینے کے بعد جنت کا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ مجھے دو، مجھ سے وعدہ کرو چند باتوں کا، اس کے بعد جنت کی ضمانت میں لوں گا. جنت کی ضمانت میں لوں گا، تمہیں جنت میں میں پہنچاؤں گا. یہ ولی تھے وہ لوگ، اس زمانے میں ولی تھے، وہ پیر تھے جو واقعی جنتی ہوتے تھے، اور جو ان کا مرید ہوتا تھا وہ بھی جنتی ہو جاتا تھا، پکا جنتی ہو جاتا تھا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، جو حضرت غوث پاک کے نائب اور خلیفہ مرید، بڑے بڑے لوگ پہنچے مرید ہونے کے لیے. حضرت نجم الدین کبرا جیسے لوگ جو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت شیخ المشائخ تاج الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں. اور ایک صاحب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا غوث العالم، یہ تین شخص جا رہے گئے مرید ہونے کے لیے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو کہا کہ پتا کنڈی کھٹکھٹائی، اندر بلایا گیا، اجازت ملی، اندر آ جاؤ. شیخ اندر تھے، کہا بیٹھو، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں دسترخوان لگ گیا. دسترخوان لگ گیا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر شیخ سے ملاقات ہوگی. تو بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. تو جو ان کا خادم تھا وہ آیا ہاتھ دھلانے کے لیے، آفتابہ لے کر کے، سلبچی لے کر کے، اور لوٹا وغیرہ جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا وہ لے کے آیا. تو سب سے جو چھوٹا ہو تو پہلے ہاتھ دلاؤ، اور جو سب سے بڑا ہو اس کا بعد میں ہاتھ دلاؤ، ہے نا. یہ مسئلہ ہے. دسترخوان میں سب بیٹھے ہوں تو جو سب سے چھوٹا ہو، جب کھانا ابھی شروع نہیں ہوا ہے، ہاتھ دلانا ہے، تو سب سے پہلے جو چھوٹا ہو اس کے ہاتھ دلاؤ. تو حضرت بابا فرید الدین جو ان میں سب سے چھوٹے تھے ان کا ہاتھ دلانا شروع کیا انہوں نے. تو انہوں نے ہاتھ دھونا شروع کر دیا. اب وہ ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، یہ دھو رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، دھو رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، دھو رہے ہیں. پورا جگ یا جو بھی وہ لے کے آئے تھے وہ پورا جگ ختم ہو گیا. ہاتھ دھل گئے ان کے. اس کے بعد اس کو دوسرا آفتابہ لانا پڑا. اس کے بعد دونوں بزرگوں کو ہاتھ دھلایا گیا. کھانا آیا، کھانا کھایا. اب شیخ آئے، الحمدللہ شیخ آئے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آئے. دیکھا، نظر ڈالی، 1 2 3 بڑے بڑے اساتین اولیاء تشریف لائے. تو 2 کو بلائے گا، بولے ادھر آؤ تم دونوں. حضرت شیخ نجم الدین کبرا اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کو بلائے گا، ادھر آؤ. دونوں آ گئے. کہا تم بیعت ہو جاؤ، تم دونوں بیعت ہو جاؤ. ان کو دونوں کو بیعت کر لیا. حضرت خواجہ فرید الدین نے فرمایا سرکار میں بھی تو انہیں کے ساتھ آیا ہوں.
کہا نہیں، آپ کو بیعت نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ ارے بھیا تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھو کیا بات بول گیا میں، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی کچھ دینا ہے، جس کو بیعت کرنا ہے اس کو کچھ دینا ہے، مرید کو کچھ دینا ہے، تو دینے کے لیے یہ دونوں کے لیے میرے پاس ہے، تمہارے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا رہبری فرمائیے کہ میں کہاں جاؤں؟ کہا آپ جائیے دلی، حضرت قطب ہندوستان قطب الدین بختیار کاکی کے پاس، ان کے پاس تمہارا حصہ ہے، وہاں جائیے آپ، وہاں جائیے آپ۔ خیر مرید ہو کر کے باہر نکلے تو وہ دونوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے بڑے شیخ کے ہاں تم گئے اور ہاتھ دھلنے کے لیے پورا وہ خراب کرتے، اتنی دیر تک ہاتھ دھلتے رہے؟ کہا تو کہا کچھ اس کی وجہ ہوگی؟ کہا ہاں ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہا سنو، وہ جو خادم آیا نا میرے پاس ہاتھ دھلانے کے لیے، میں نے اس کی پیشانی دیکھا اور اس کے بعد عرش اعظم پہ دیکھا، میں نے کہا اتنا بڑا اتنا خوش نصیب آدمی جو اتنے بڑے شیخ کا خادم ہے، اتنا خوش نصیب آدمی جو ہما وقت ان کی صحبت میں رہتا ہے، تو میں نے کہا اس کا دیدار تو کر لوں۔ تو اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر وہاں لوح محفوظ میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا نام جہنم والوں میں لکھا ہوا ہے، جہنمیوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے شیخ کا خادم جو رات دن رہتا ان کی صحبت میں، اس کا نام کہاں لکھا ہے؟ جہنمیوں میں، جہنم میں لکھا ہوا ہے اس کا نام۔ ارے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو میں اتنی دیر تک ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ اس کا نام جہنم کے طبقے سے ہٹا کے اور جہنم کے طبقے میں لا رہا تھا، اس کا نام دھو رہا تھا وہاں سے، یہ مٹ جائے نام اس کا یہاں سے اور یہاں لا کے اس کو رکھ دیا جائے، تو میں یہ کر رہا۔ دیکھو صاحب کیسے بڑے لوگ تھے اور وہ مرید ہونے گئے تھے۔ آج ہمیں استنجا کرنا نہیں آتی، اب مرید ہوتے ہیں، اور پیر صاحب بھی بڑے ہوشیار، بڑے ہوشیار، آؤ مرید جلدی کرو، پہلے سے صافہ لیے بیٹھے رہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آج تو جتنے آتے ہیں نا سب صافہ لے کے پہلے تیار ہو کے آتے ہیں، جہاں معاملہ ختم ہوا تو بڑھا دیتے ہیں، ہو جاؤ۔ اب یہ کون ہو رہا ہے مرید، اس کا شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، وہ کیسا ہے، اس کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا نصیحت کرنا ہے، پتہ نہیں۔ ایک بار ملاقات ہوئی، اب قیامت میں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے کیسا کیا ہے۔ اور مرید تو وہ ہو گیا بیچارہ، ہاتھ پیر چوم رہا ہے، مگر اس کو کیا دیا؟ اس کو کچھ ملتا ہے؟ کیا دیں گے؟ ارے ان کی جیب میں خود ہی کچھ نہیں ہے تو یہ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں ہے۔ اقبال صاحب لکھتے ہیں، اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ہم بِإِذْنِ اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، ہم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے جو مردوں کو زندہ کر، ہم بِإِذْنِ اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں اب مجاور رہ گئے یا گورکن۔ مجاور تو سمجھ گئے آپ، گورکن نہیں سمجھے۔ گورکن مطلب ہوتا ہے قبر کھودنے والا۔ اب خانقاہوں میں ایسے لوگ رہ گئے، اور کیسے لوگ ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ مگر اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلنے دو، اتنا دھیان رکھو سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ بگڑا ہوا نہ ہو، سلسلہ اس کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ سرکار تک پہنچتا ہو، ہے نا، اور اتنا خیال رکھو کہ شرع کے مطابق ہو، نمازیں پڑھتا ہو ٹھیک ٹھاک، ہے بے نمازی نہ ہو، سمجھ رہے ہو میری بات کو، شرع کا پابند ہو، جھوٹ وغیرہ نہ بولتا ہو، مال نہ ہڑپتا ہو لوگوں کا، عورتوں کے پاس نہ جاتا ہو، ان سے ہاتھ پکڑ کے بیعت نہ کرتا ہو، ہے نا، محرمات شریعہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اور جو ایسا ہو قطعی بیعت مت کرو، ہرگز بیعت مت کرو، حرام چیزوں کا ارتکاب کر۔ میرے سرکار نے کبھی عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں فرمائی۔ جب وہ آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو میرے سرکار نے کہا کہ آیت بیعت نازل ہوئی ہے، اے صحابہ سباؤ، بیت الرضوان ایک بیری کے درخت میں سرکار نے بیعت کیا تمام صحابہ کرام کو،
تو پہلے سب کو بیعت کر لیا، اس کے بعد جب عورتوں کی باری آئی سرکار گئے تو زبانی بیعت کی. جبکہ یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ تو ایمان چلا جائے گا. ہم اور آپ جو ہیں یہ ہمارے جو عورتیں ہیں، دوسری عورتیں ہیں جو وہ محرمات میں نہیں ہیں، یعنی ہم سے پردہ ان پر واجب ہے، لیکن حضور سے پردہ نہیں ہے. کسی عورت کا مسئلہ سمجھ لینا اچھی طرح سے. کیوں نہیں ہے حضور سے پردہ؟ اس لیے کہ ساری دنیا، مرد یا عورت، سارے مرد حضور کے غلام ہیں اور ساری عورتیں حضور کی لونڈی ہیں. تو نہ غلام، تو جو غلام ہے غلام کو زکات نہیں دی، اسی لیے سرکار کو کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. ایک بار میں نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کبھی، اسی لیے حضور پر زکات فرض نہیں. کہ حضور پر اگر زکات فرض ہوتی تو کسے دیتے؟ غلام کو زکات دے نہیں سکتے، لونڈی کو زکات دے نہیں سکتے، تو کس کو دیتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا لیا کہ آپ دیں گے کسے بھائی؟ ہاں یوں دیجیے آپ جس کو جتنا دینا ہو، سب کے مالک آپ ہیں، ہے نا. تو میرے دوستو دیکھو ٹائم ہو رہا ہے، میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو، ہے نا. یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے اور یہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اب آنے والے جو جمعہ ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جوڑے کے تعلق سے کچھ بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور مرد کے بعد عورت بنائی، ہے نہیں. مرد بنایا، مرد کو مطلب اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جو عورت بنائی تو اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، یا اس کے لیے کوئی اور مٹیریل جمع کر، جیسے کہ زمین سے پورا میں نے بتایا تھا، شاید یاد ہو آپ کو، یاد ہوگا بہت لوگوں کو. تو وہ انتظام جیسے آدم کو پیدا کرنے کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا وہ حضرت بیوی حوا کو پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ جب یہ سو گئے حضرت آدم علیہ السلام جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ تم ایک کام کرو کہ ان کی بائیں پسلی کو جو ہے چاک کرو. یہاں یہ جو ہے جہاں دل رہتا ہے یہ دل، یہاں چاک کرو. تو جب انہوں نے چاک کیا، اس کو پھاڑا، تو پھاڑنے کے بعد میں یہ خوبصورت عورت نکل آئی، ہے نا. تو ان کو مٹی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ آدم کی بائیں پہلو سے دل کے قریب یہ موجود تھی، اسی لیے بغیر عورت کے چین نہیں ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی بہت تڑپ رہے تھے وہاں، فرشتوں میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، حور و غلمان میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، بہت تڑپ رہے تھے، اداس رہتے تھے. تو اللہ تو سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکالو ایک تو حضرت بی بی ہماری ماں حوا نکلی بائیں پسلی سے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، یعنی خدا نے بھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا عورت کو. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ فرشتوں سے کہا نکالو، تو فرشتوں نے نکالا، اور اس کے بعد قدرت خدا کی کہ اسی وقت نکالا، اسی وقت وہ جوان ہو گئی، ہے نا. اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئی، اور حضرت ہمارے سو رہے تھے، جیسی جگہ اور جگنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو ماں حوا بیٹھی ہوئی تھی. اب انہیں چین نہیں پڑی، دوڑتے ہوئے گئے ماں حوا کے پاس. اپنا ہم جنس مل گیا نا بھائی، اپنا مل گیا نا اپنا. تو دوڑتے ہوئے گئے، تو جیسے ہی دوڑتے ہوئے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، ندا آئی، رک جاؤ. رک گئے. کہا ہے میرے مالک اتنے دن کے بعد تو ایک ہم جنس ملا ہے، اب کیوں رک جاؤں؟ تو فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارا نکاح ہونا باقی ہے، نکاح ہو لینے دو، محفل فرشتوں کی رہے گی اور میں رہوں گا اور تمہارا مہر ہوگا، اور سب چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد میں تم پر ماں حوا حلال ہوں گی. اور اس کے بعد محفل فرشتوں کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ خود وہاں، اللہ تو سب جگہ موجود ہے نا، لیکن اب وہ بنفس نفیس وہاں باقاعدہ طور پر خدا کی قدرتوں کے ذریعے سے. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور نکاح ہو رہا ہے، تم ایک کام کرو کہ مہر کے طور پر بی بی حوا کو کچھ دو. کہا کیا دو اے خالق؟ کہا میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو.
ابھی پیدا نہیں ہوئے محبوب، لیکن ہیں، سبحان اللہ، ہیں اور آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے، ہیں، یہاں تک کہ سب کو جنت میں پہنچانے کے بعد۔ میں انشاءاللہ اسی تعلق سے ایک اور واقعہ بتاؤں گا آپ کو، یہی روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں سورہ یاسین کے بیان میں ہے۔ وہ حضرت منصور حلاج کا واقعہ ہے، جن کو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ واجب القتل ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، واجب القتل ہے، ان کو قتل کر دیا گیا، تو ان کی گردن اڑائی گئی تھی۔ تو میں کیسے کیا گیا تھا، کیسا ہوا تھا، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری اس دعوت کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس سے لوگوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔